محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابن جریر طبری ایک مشہور مورخ گزرے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ ہم چند ساتھی حصول علم کے لیے ایک علاقے میں مقیم تھے۔ تعلیم و تعلم کا سلسلہ جاری تھا، لیکن مشکل یہ آن پڑی کہ دوران تعلیم ہمارے پاس خرچ ختم ہو گیا۔ چاروں ناچار واپس گھروں کی جانب سفر کی ٹھانی، کیونکہ ہمارے پاس ایسا اور کوئی ذریعہ نہ تھا جس کی وجہ سے ہم اپنا گزران کرتے۔ ہم نے اپنا سامان اکٹھا کرنا شروع کیا۔ اسی علاقے میں ایک یہودی قیام پذیر تھا جو صاحب حیثیت تھا۔ اس نے جب ہم طلباء کو یوں سامان سمیٹتے دیکھا تو دریافت کیا کہ تم لوگ کہاں جا رہے ہو؟ ہم نے صورتحال سے اسے آگاہ کر دیا۔ اس نے کہا کہ تمہارا ماہانہ خرچ کتنا بنتا ہے؟ ہم نے حساب لگا کر خرچ بتایا۔ اس نے تھوڑی دیر سوچا اور پھر کہا کہ تم لوگ اپنی تعلیم جاری رکھو اور تمہارا جو خرچ خوراک ہے مجھ سے لیا کرو۔ ہم نے وضاحت کی کہ آپ یہودی ہیں اور ہم قرآن پاک کے طالب علم ہیں، آپ کس طرح ہمارے ساتھ یہ ہمدردی کر رہے ہیں؟ اس نے کہا اس سے تمہیں کیا غرض، تم اپنی تعلیم جاری رکھو اور بس۔ چنانچہ یہ سن کر ہم نے جانے کا ارادہ ملتوی کیا اور وہیں ٹھہر گئے۔ اب ہر ماہ باقاعدگی سے خرچہ یہودی کی جانب سے ملتا رہا۔ کچھ عرصہ بعد ہم نے مطلوبہ تعلیم مکمل کر لی اور پھر یہودی کا شکریہ ادا کرتے ہوئے وہاں سے واپس روانہ ہو گئے۔ ان دنوں حج کے ایام قریب تھے، اس لیے ہم نے آپس میں مشورہ کیا کہ موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کیوں نہ حج بھی ادا کرتے چلیں۔ چنانچہ مکہ معظمہ پہنچ گئے اور مناسک حج کی ادائیگی میں مصروف ہو گئے۔ ایک دن ہم طواف میں مصروف تھے کہ ہماری نظر اسی یہودی پر پڑی جس نے ہماری مالی مدد کی تھی۔ وہ بھی طواف میں مشغول تھا۔ میں نے سوچا شاید نظر کا دھوکہ ہے، اس لیے ساتھیوں سے دریافت کیا کہ کیا یہ وہی یہودی تو نہیں جس نے ہماری مالی مدد کی تھی؟ سب نے اقرار کیا تو ہم اس کی فراغت کا انتظار کرنے لگے۔ جب وہ فارغ ہو کر روانہ ہوا تو ہم بھی اس کے پیچھے پیچھے ہو لیے، یہاں تک کہ وہ اپنی قیام گاہ میں داخل ہو گیا۔ جب اس کی ملاقات ہم سے ہوئی تو وہ بہت خوش ہوا۔ ہم نے اس سے دریافت کیا کہ اس میں یہ تبدیلی کیسے آئی اور یہاں کیسے پہنچے؟ تو اس نے جواب دیا کہ جب تم لوگ خرچہ ختم ہونے کے سبب واپس وطن لوٹنا چاہتے تھے، اس وقت مجھے توریت میں ذکر ایک بات یاد آئی کہ بہترین صدقہ وہ ہے جو طالب علم کو دیا جائے۔ میں نے سوچا کہ توریت کا طالب علم تو اس زمانے میں نہیں ملتا، البتہ قرآن پاک کے طلباء آپ تھے، اس لیے میں نے قرآن پاک کو بھی آسمانی کتاب خیال کیا اور آپ پر صدقہ کرنا شروع کر دیا تاکہ میں بھی مذکورہ فضیلت حاصل کر لوں۔ پھر جب تم لوگ تعلیم مکمل کر کے لوٹ گئے تو میں نے رات کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت کی جو مجھے مسلمان ہونے کی مبارکباد دے رہے تھے کہ تمہیں مبارک ہو، تم مسلمان ہو گئے ہو۔ جب صبح نیند سے جاگا تو مذکورہ خواب بیوی کو سنایا۔ وہ حیران ہو کر بولی یہی خواب رات کو میں نے بھی دیکھا ہے۔ اس پر مزید حیرانگی یہ ہوئی کہ ہم خاندان کے 17 لوگ ہیں اور سب نے یہ خواب دیکھا۔ چنانچہ ہم نے اسے غیبی اشارہ سمجھا اور ہمیں اس بات کا یقین ہو چلا کہ اسلام ہی سچا مذہب ہے۔ پس ہم سب نے اسی دن اسلام قبول کر لیا اور مسلمان ہو گئے۔ پھر فیصلہ کیا مل کر حج کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ اس بات کا شوق ہمیں یہاں کھینچ لائی اور ہم تمام اہل خانہ ایمان کی دولت کے ساتھ ساتھ حج بیت اللہ کی سعادت بھی حاصل کر رہے ہیں۔ یہ واقعہ انتہائی عجیب ہے، لیکن یہ سچ ہے کہ اللہ کی رضا خدمت سے بھی حاصل ہو جاتی ہے۔ ہم بڑے خوش تھے کہ چلو ہم اس خاندان کے لیے قبولیت اسلام کا سبب بنے۔ اللہ ہمیں ایمان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کرنا یاد رکھیں، لائک کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔